کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سچی بات ہے، اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا بندہ یہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ آپ تویزات پہ یقین نہ رکھا کریں، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ چیزیں چھوڑیں، اذکار پہ یقین رکھیں۔ یہ فکر ہے مسجد اسحاق کی، یہ دعوت ہے اس ادارے کی۔ ذکر الہی سے معرفت الہی تک زبانیں آوارہ ہو چکی ہیں، زبانیں لغویات بکتی ہیں، شرکیات بکتی ہیں۔ اس مسجد اور اس ادارے کے قیام کا مقصد اللہ کی قسم یہ امت کو جوڑنا ہے، فرقہ واریت کے بت کو توڑنا ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد اور یہ محبتیں تبھی پروان چڑھیں گی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اذکار کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زبان کا معمول بنائیں۔ آپ نے مضمون تو پڑھا ہے نا، دکھوں کا علاج اور جنت کا خزانہ۔ دکھوں کے علاج کے لیے اور دکھوں کے مداوع کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہتر کوئی چیز آپ کے دین میں نہیں ہے۔ یہ جتنا مختصر ہے یہ اتنا جامع کلمہ ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، 15,000 مہینے کا لیتے ہیں، اگر آپ کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تو بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے وہ آپ کے غنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم دکھوں کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بڑے سکھی رہو گے، بڑی تربیت ہے، یہ میں کے چکروں میں نہ پڑو۔ اپنی حیثیت جتلانے کی کوشش نہیں بندے کو کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بندے کو اٹھاتا ہے۔ اندر سے آواز ہے۔ اچھا ایک پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھیں اچھی طرح بات، ایک ہے الفاظ کا رٹا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بدترین شرک بھی بندہ کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پرلے درجے کا متکبر بھی ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھیں، پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک انگ انگ سے آواز نکلے، میں بے بس ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنا شان، جتنا مقام، جتنا مال، جتنی عزت، جتنا وقار مجھے ملا ہے یہ میری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا فضل کر دیا۔ آخری 2 حدیثیں توجہ سے سن لیں، رسول رحمت علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم، جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اور میرے بندے نے اپنا آپ میری سپرد کر دیا ہے، میرے حوالے کر دیا ہے۔ واقعی طاقت کا مالک میں ہوں اور میری حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث آپ کو سناؤں، جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری طاقت کے بغیر، اللہ فرماتے ہیں صادق عبدی، فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ اور مرتے وقت من رزی کا ہن عند موت ہی، فرمایا مرتے وقت جس بندے کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہو گیا لم تمسہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بھئی آپ حرام نہیں کھاتے، آخری میرا جملہ سن لو طالب علم کا، آپ ماشاءاللہ حرام نہیں کھاتے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرنے والے ہو، اللہ والے ہو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بڑی کثرت اور محبت سے پڑھو۔ آپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو فون کرو، دیکھو میری طرف، یہ میری باتیں سادی ہیں، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں کمی ہے، بیٹی کو بیٹا مجھے فون نہیں کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، جوانی میں اگر یہ ذکر وظیفہ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ اس کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ صلاحیتوں کو بریک اسی وقت لگتی ہے جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی حیثیت جتلانے کے چکروں میں پڑتا ہے۔ تنہائی میں پڑھے لا حول ولا، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے رزق کے لیے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ایسا غم نہیں ہے جو اللہ اس سے دور نہ کرے، کوئی دکھ نہیں ہے اللہ اس کا مداوع نہ کرے، اور جنت کی کوئی بلندی ایسی نہیں ہے جو اللہ اس کے ذریعے نصیب نہ کرے۔ تو احباب گرامی قدر، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ
ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب